ہو جائے اور بیٹی جس گھر میں جائے اس گھر کو جنت نما بناتی نظر آئے، کیونکہ اس کے قدموں میں جنت ہے، تو پہلے جنت کے لیے فاؤنڈیشن تو تیار کر دے۔ مگر جنت کا فاؤنڈیشن کب تیار ہوگا؟ ٹی وی دیکھ کر نہیں ہوگا، ویڈیو دیکھ کر نہیں ہوگا، فلم دیکھ کر نہیں ہوگا، بلکہ آیت الکرسی پڑھ کر ہوگا، سورہ یاسین پڑھ کر ہوگا، سورہ رحمان پڑھ کر ہوگا، نبی کی حدیث پڑھ کر ہوگا، نبی کی زندگی پڑھ کر ہوگا۔ جب نبی کی زندگی پر وہ اپنی زندگی کو انتظام کر دے گی تو یقیناً اس کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، اور جو اس سے منسلک ہوگا اس کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہمارے کلچر میں، معاشرے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہم پیر صاحب آئے، پیر صاحب نے جیسا کہہ دیا ویسا چل گئے، نہیں۔ پیر کو صرف پیر کی حد تک مت دیکھو، یہ دیکھو کہ پیر آنے والا عقائد میں کیسا ہے۔ یہ نہیں کہ باپو ہے اس کے پیچھے دوڑ گئے، یہ دیکھو چاہے باپو ہو چاہے پیر آنے والا خان ہو، یہ دیکھو اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بارے میں ذہن و فکر کیا رکھتا ہے۔ اگر عقیدے میں آپ جیسا ہو تو اس کو ماننا، شریعت کے رموز سے واقف ہو، بے نمازی نہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، ایسا نہیں کہ داڑھی مونچھے صفا چٹ اور نظر آئے پیر صاحب۔ میں کہتا ہوں شریعت میں جن چیزوں کی حدیں ہیں پیر کے لیے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر سمجھ کر پیر بناؤ۔ آج ہماری نظر میں تو پوری دنیا میں ایک ہی پیر نظر آتا ہے، جس کو زمانہ اختر رضا کہتی ہے، جس کو زمانہ تاج شریعہ کہتی ہے۔ اور آج کل ریٹیلروں کو ہمارے اس ہول سیلر پیر کی ہول سیلری برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ریٹیلر جو ٹھہرے سوچ رہے ہیں ہمارا مال تو ختم ہو جائے، اس کے یہاں ختم ہی نہیں ہوتا۔ ارے اس کا کیسے ختم ہوگا؟ تم نے جب کٹ پیس سے شروعات کی ہے تو کٹ پیس کو تو ختم ہونا ہی ہے۔ اس نے ایسے در سے مانگ کر لیا ہے، اس کے جد کریم امام احمد رضا نے ایسے در سے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے، جس بدر کا معاملہ یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دروے بہا دیے۔ آج ہمارا اور آپ کا نظریہ سید سلیم باپو صاحب قبلہ، جو پورے گجرات کی ایک شان ہے، شان، اے سنیوں فخر کرو اس ذات پر، تمہارے پاس ایک گجرات میں ایک ایسی ذات موجود ہے جو سچا امام احمد رضا کا عاشق و لمبلدار نظر آتا ہے۔ ورنہ جلدی یہ فقیر کسی کو مانتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نظر میں جچتے ہی نہیں ہے کوئی۔ کیوں جچے؟ ارے جو امام احمد رضا کی آج جچا نہیں ہے وہ ہماری نظر میں کیسے جچے گا؟ ہم اسی کو مانتے ہیں جو امام احمد رضا کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ولایت صاحب نے، عنایت صاحب نے، شاہد صاحب نے، سہیل صاحب نے مجھے دعوت دے کر بلایا تو میں ان کی دعوت کی لاج رکھتے ہوئے، مقبول صاحب کی لاج رکھتے ہوئے بول کر چلا جاؤں۔ نہیں، مجھے خریدا نہیں ہے، میں بکا ہوا ہوں بہت پہلے سے۔ میں کسی جلسے والے کے بک کر بات نہیں کرتا ہوں، للکار کر کہتا ہوں جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ارے میں بکا ہوا ہوں، مجھے بکے ہوئے کو کیا خریدو گے؟ تمہارے جیسا بکاؤ ٹھیلوں پر بکنے والا مال تھوڑی ہوئی ہوں۔ ارے میں غوث اعظم کی بارگاہ کا بکا ہوا کتا ہوں، تم جیسا آوارہ کتا نہیں ہوں جو روز گھر گھر کے سامنے چھو کرتا پھروں۔ میں اس در کا کھانے والا، اس در کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہوں جس کے لیے بریلی کے امام احمد رضا نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پر پلا۔ زور سے بولو، پیچھے سے آگے تک ہاتھ اٹھا کر بولو۔ اعلیٰ حضرت بول اٹھے ہیں یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پر پلا، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھلکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آج اسی صدقے کو کچھ نئے نویلے مجددوں نے اس انداز میں لے لیا کہ زکوٰۃ، فطرہ، خیرات، شرم و قربانی سب کھانا صدقہ جائز ہے، یہ بھی تو سب رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ مگر پیارے یہ صدقہ جاریہ، یہ تمام ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جن کے لیے ہیں، ان کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزوں کے لیے یہ جائز ہو جائے۔ یہ مدارس عربیہ کے لیے ہیں،
غریب مسکین جو ہے لاوارث یتیم بچوں کے لیے ہیں، غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے ہیں، ان جن مصارف کے لیے شریعت نے ان کی اجازت دی ہے ان کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کی کوئی عذر کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں کچھ پیسہ نکالا جائے اور اس کو غیر شرعی انداز میں استعمال کیا جائے، اس کی شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور اسی پر اگر بریلی بولتا ہے تو کہتے ہیں صاحب بریلی تو فتویٰ لگانے کے علاوہ کچھ کام ہی نہیں کرتا۔ تم اتنے بے لگام ہو گئے، فتویٰ نہ لگایا جائے تو کیا کیا جائے؟ اتنے بے لگام گھوڑے مت بنو، اتنے بے لگام مت بنو، ابھی کالپی زندہ ہے لگام پہنانے کے لیے۔ آپ کی دعاؤں سے سب کو لگام پہناتا ہوں، خدا کا شکر ہے۔ یہ اب الگ بات ہے کہ امام احمد رضا کی بات کرتا ہوں، مگر وہ الگ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کا بھی پیر زیادہ ہوں، ماہرہ والوں کا بھی پیر زیادہ۔ یہ تو بزرگوں کی عطا ہے۔ مگر یوں کہا جائے تو آج اس فقیر کے سینے میں جو کچھ ہے وہ تاج الشریعہ کا فیض۔ میرے جد کریم شاہ فضل اللہ نے آل رسول شاہ برکت اللہ کو دیا، اور انہوں نے آل رسول کے ذریعے اعلیٰ حضرت کو دیا، اور اعلیٰ حضرت نے مفتی اعظم کو دیا، مفتی اعظم نے تاج الشریعہ کو دیا، اور تاج الشریعہ نے پھر گھما کر مجھے دے دیا۔ یہ تو اپنے اپنے کرم کے معاملے ہیں، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے۔ مفتی شمشاد کہہ رہے تھے کہ آل رسول احمدی نے اپنی بخشش کے لیے امام احمد رضا کو بنایا، تو میں نے بھی کہہ دیا میں بھی بہت چالاک ہوں، اگر انہوں نے امام احمد رضا کو بنایا تو میں نے اختر رضا کو بنایا ہے۔ آل رسول تم ہی صرف چالاک نہیں ہو، اگر تم دادا کو پکڑو گے تو میں پوتے کو گود میں اٹھا کر پہلے لے جاؤں۔ اب دادا خود خاموش ہو جائے گا کہ دادا والے پہلے ہی دادا کو لے گئے۔ اس لیے اپنے ذہن کو حاضر رکھو۔ کچھ لوگ آج اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کی تو بات کرتے ہیں، مگر کیا جو شریعہ کے بارے میں کہتے ہیں صاحب کیا ضروری ہے کہ ان کو ہی مانا جائے، ان کو ہی مانا جائے؟ کیا ہم سنی نہیں ہیں؟ کیا بریلی کی مہر نہ لگے تو ہم سنی نہیں ہیں؟ میں کہوں گا اس دور میں اگر تم اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ کہنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے سند ضروری ہے بریلی شریف کی۔ صرف سنیت کی دلیل مرغا روٹی کھانے کا نام سنیت کی دلیل نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت ہو کر اعلیٰ حضرت کا وفادار ہونا یہ اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے۔ اس پہ کسی کو برا لگے اس کے لیے میرا گھر چھوٹے چھوٹ جائے، خاندان چھوٹے چھوٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ امام احمد رضا تو ساتھ میں ہے۔ ارے دنیا کی کیا خبر رکھو، اپنی آخرت سوارو۔ میدان محشر میں پہنچیں گے، آقا پوچھے کیا لایا؟ کہوں گا کچھ نہیں یا رسول اللہ، کہ امام احمد رضا اور امام احمد رضا کے خاندان کو لے کر چلا ہے۔ میں ذہن فکر یہ کہتی ہے کامیاب ہو جاؤں۔ اے جام جوت پور کے لوگوں، اطراف سے آنے والے لوگوں، ان چیزوں کو یہ گفتگو کوئی تقریر نہیں ہے، یہ آپ کو عقائد پر مضبوط ہونے کے لیے ذہن دے رہا ہوں۔ ان چیزوں پر عمل کرو۔ بہت لوگ چمکدار جھمکدار جبے پہن کر آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر عقائد، جبہ چمکدار مت دیکھو، عقیدہ اس کا چمکدار دیکھو۔ عقیدہ کیسا ہے؟ اور جس کے پاس عقیدہ نہیں ہے اس کے لیے سب کچھ بیکار ہے۔ سید سلیم باپو صاحب قبلہ بیٹھے، میرے بڑے کرم فرما، میرے بڑے بھائی ہے، ان کی محبتیں اتنی کرم فرمائیاں ہیں الحمدللہ، ہر وقت یاد رہتے ہیں، ہر وقت یاد آتی ہے۔ میں مطمئن ہوں اس پورے علاقے سے، سال بھر نہ آؤں تو میں مطمئن رہتا ہوں میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں، مگر میرا بڑا بھائی رہ کر مسلک کا کام کر رہا ہے۔ معلوم ہے یہ شیر گجرات ہے، اکیلے یہ پورے گجرات کے صلح کلیوں کے منہ میں بریلی کا باز کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اے سوراشٹر کاٹھیا وار کے لوگوں، اپنے لیے یہ نعمت سمجھو، نعمت۔ نئے نوینوں کے پیچھے مت دوڑو،
دیکھو تمہیں بریلی کون لے جا رہا ہے اس کے پیچھے، دیکھو تمہاری مرکزیت کو، تمہاری عقیدت کو پامال ہونے سے کون بچا رہا ہے۔ آج جو آیا اسی کے پیچھے دوڑ لگے۔ ہر ٹرین ہر طرف نہیں جاتی ہے، کسی بھی بوگی میں بیٹھنے کا مزاج بند کرو کہ نیلی اور پیلی بوگی دیکھی بیٹھ گئے، یہ تو جائے گی۔ یہ سارے ذہن فکر ختم کرو، پوچھ کر بیٹھو، سمجھ کر بیٹھو، ٹکٹ لے کر بیٹھو۔ آج کل بغیر ٹکٹ بہت لوگ چلنے لگے ہیں، جس کے پیچھے دیکھا اسی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ختم کرو۔ اپنا ٹکٹ بریلی سے اگر کٹا لیا ہے تو وہ تمہارا پاس جب تک تم دنیا میں ہو رہے گا۔ ٹکٹ روز روز مت کٹاؤ کہ آج اس کاؤنٹر پہ پہنچے تو یہاں ٹکٹ لے لیا، کل اس کاؤنٹر پہ پہنچے تو وہاں ٹکٹ لے لیا، کبھی انٹرنیٹ سے ٹکٹ ہی بک کر لیا۔ یہ سب یہ ٹکٹ ای ٹکٹ مت بک کرو، کاؤنٹر ٹکٹ چاہے وہ 1 روپے کا ملے لے لو، اور وہی ٹکٹ تمہیں سارے بزرگان دین کی چوکھٹ تک پہنچا دے گا۔ کسی بھی در پر جاؤ، بغداد جاؤ چاہے کربلا پہنچ جاؤ، کہہ دینا ہم بریلی سے آئے ہیں، امام احمد رضا کا عقیدہ لے کر آئے ہیں۔ ایمان کامل یہ کہتا ہے جس بارگاہ میں پہنچو گے اس بارگاہ کا فیض تمہیں ضرور ملے گا، اس لیے کہ بارگاہوں میں فیض یاب کرانے کے لیے تمہارے پاس ایک عظیم ذریعہ ہے جس کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ آج انہی کے فیض کا ایک دریا جام جوت پور میں بھی جس کو محمود جان کہتے ہیں۔ آج کاٹھیاوار اور گجرات کے لوگوں تمہارے پاس کہنے کے لیے بہت کافی سرمایہ ہے کہ کہیں ہو نہ ہو مگر کاٹھیاوار میں اعلیٰ حضرت کا خلیفہ موجود ہے۔ یہ خوش قسمتی کیا کم ہے؟ اعلیٰ حضرت کا خلیفہ یہاں بھی ہے اور مدینہ شریف میں بھی تو اعلیٰ حضرت کا خلیفہ ہے۔ الحمدللہ لائق مبارکباد ہے میرا جو ہے محمود جان صاحب قبلہ کے خانوادے کے تمام حضرات، چاہے حاجی مقبول صاحب ہو، چاہے ولایت صاحب ہو، چاہے عنایت صاحب ہو، چاہے ساحر صاحب ہو، اور جتنے خاندان کے افراد ہوں، لائق مبارکباد ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر زندگی میں محمود جان مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کا کام کرتے رہے تو ہم ان کی اولاد بھی جب تک رہیں گے دنیا میں جب تک مسلک کا کام کرتے رہیں گے۔ آج بہت کم دیکھا جاتا ہے ایسا، باپ نے کچھ کیا بیٹے آج کچھ کر رہے ہیں، باپ نے اعلیٰ حضرت کو سب کچھ مان لیا بیٹے سیمینار کر رہے ہیں۔ ارے سیمینار کرنے تو کیا ہوگا، سیمینار مت کرو، ساری زندگی بھر کا سیمینار امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں رکھ دیا ہے۔ تمہیں سیمینار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھ لو، سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا اس میں۔ یہ ہے امام احمد رضا کی جب دور اندیشی کا یہ عالم ہے تو میرے مدینے کے مصطفیٰ کی دور اندیشی کا کیا عالم ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہمارے نظریات یہ ہونا چاہیے۔ آج لڑائی جھگڑا، ایک باپو دوسرے باپو کی سے جھگڑا کر رہا ہے، ایک سنی دوسرے سنی سے جھگڑ رہا ہے، جھگڑا کرو، لڑائی کرو، مارو پیٹو، اس کی جان لے لو، مگر سنی کی نہیں بلکہ دشمن رسول کی۔ تو یہ تو نہیں کریں گے، وہابی کو بغل میں چھپا لے گا اور سنی کو بلم مار دے گا۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ عقیدہ رکھنے والے کو صلح کلی کہا جاتا ہے۔ آج میٹھی پالیسی اور میٹھی چھری سے ذبح کرنے والے وہ لوگ جن کا نظریہ یہ کہ ساتھ میٹھی میٹھی بات کرو، سنیوں سے بھی ملاقات کرو اور وہابیوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر مرغا روٹی کھاؤ۔ یہ میٹھی میٹھی پالیسی والوں سے زہر دکھائے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اے پیارے، یہ شہد دکھا کر زہر پلانے والوں سے بچو۔ مجھ کو کوئی ان سے میرا کھیتی کھلیان کا جھگڑا نہیں ہے، شرعی مسائل پر اختلافات ہیں۔
باپ سے شرعی مسائل پر اگر اختلاف ہوگا تو باپ بیٹے کا رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، شرعی مسائل کو دیکھا جائے گا. یہ ہے شریعت کا حق. آج رشتہ داری دیکھی جا رہی ہے. وہابی پردادا کیوں نہ ہو ہمارا، مگر وہابی وہابی ہی رہے گا. سے ہرگز رشتہ نہ ہوا تھا، نہ ہوگا، نہ ہوگا کبھی زندگی میں پیدا ہو. ارے جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو رشتہ کیسا؟ کہتے صاحب محبت سے کام کیا جائے. سرکار نے محبت نہیں فرمائی بلکہ نام لے لے کر فلاں فلاں باہر کرا دیا. مجھے بتاؤ اگر یہ حدیث نہ ہو تو، قول مصطفیٰ نہ ہو تو بتاؤ. جب نہیں نکلے تو مار کر بھی صحابہ نے نکالا، یہ بھی تو موجود ہے. بے شک مانتے ارے نبی کی سنت الحمدللہ، ارے آقا کی محبت الحمدللہ. اسی آقا نے فرمایا ہے کہ بددینوں کو، بد مذہبوں کو اپنی مسجدوں سے باہر کر دو، اپنے دل کے باہر کر دو. اپنے دل میں اے سنیوں رکھو تو صرف اپنے محبوب کی سچی محبت رکھو، اور محبوب سے جس نے محبت کیا تم اس سے محبت کرو. یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک اور یہ ترجمہ ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب اشرفی پیر آ گیا تو رضوی کوئی جائے گا نہیں، اور رضوی پیر آ گیا تو کوئی اشرفی نہیں آئے گا. یہ غلط نظریہ ہے. مگر رضوی پیروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اشرفی پیروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے. ہم جس کی میلاد، جس کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ سرکار ہمارے ہیں. بے شک سرکار ہمارے. سرکار بھائی میرا صحیح کرو کیا ہے؟ سرکار ہمارے، سرکار ہماری. ارے دوسرے کے سمرتھن میں کیا سرکار گری ہو تو دوسرے کا سمرتھن کرو. ارے ہماری سرکار تو سرکار ہے ہی. سبحان اللہ. روز ازل سے لے کے ابد تک رہے گی. بے شک جب دنیا نہ تھی جب بھی میرے سرکار تھے، سبحان میدان محشر ہوگا جب بھی میرے سرکار ہوگا. بے شک. تو ایسی سرکار کے سمرتھن میں رہو نا. ایسی سرکار کے سمرتھن میں کیا رہو گے؟ کبھی ربڑی کا گھوٹالا ہو جائے، کبھی چارے کا گھوٹالا ہو جائے، کبھی گڑ کا گھوٹالا ہو جائے. اسی سرکار سے فائدہ کیا ہے؟ بے شک گجرات سے اٹھے دلی پہنچ جائے، ایسے سے فائدہ کیا ہے؟ بے شک. ایسے سے اپنے آپ کو ایسے سے اپنے آپ کو منسلک کرو. ایک بار آپ درود شریف پڑھیں زور سے. ایسے سے اپنے آپ کو منسلک کریں آپ، جو آپ کو بزرگان دین کی سچی محبت دے، اور محبت کے ساتھ آپ کو محبت بہنے والی محبت نہ دے بلکہ آپ کو ٹھہرنے والی محبت دے. یہ نہیں کہ جس کی محبت میں نکلے تو بہ نکلے تو سچ ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، کیا ہے کیا ہے، کوئی مطلب نہیں. اس محبت کو اپنے زندگی کا معمول عمل بناؤ. آپ کی زندگی کامیاب اور کامرہ ہو، اور جب آپ کی زندگی کامیاب اور کامرہ ہوگی تو انشاءاللہ زمانہ آپ کو دیکھ کر اش اش کرے گا، زمانہ آپ کو دیکھ کر سبق سیکھے گا. آج کربلا میں ہم حسین اعظم کے ماننے والے ہیں. آج حسین کا سجدہ گھر گھر میں موجود ہے، حسین کی محبت کا چراغ گھر گھر میں موجود ہے. مگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، مگر حسین کو گلی کوچوں میں لے کر نہیں گھومتے. حسین یا حسین کا روضہ گلی کوچوں میں گھمانے کے لیے نہیں ہے، حسین اور حسین کا گنبد اپنے گھر میں سجانے کے لیے. یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے. آج ہم حسین سے، مجھے بتاؤ میرے حسین کو کربلا میں شہید کرنے والوں کے تعلق سے تمہارا کیا نظریہ ہے؟ وہ جنت میں جائیں گے؟ سب جہنم میں جائیں گے نا. اور حسین کے روضے سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے. آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیے آپ کہ اگر کوئی کربلا میں حسین کا روضہ انور ہے اور اگر کوئی اس روضے کی ایک اینٹ ہٹانا چاہے، آپ برداشت کریں گے؟ برداشت کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. نہیں برداشت کرو گے
تو جب آپ کی گلی کوچوں میں روز حسین کا روزہ بنا کر روز روز توڑے پھوڑے تو آپ برداشت کریں گے؟ اے لوگوں، اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو حسین کا روزہ اپنے گھر میں بنا کر رکھو، سونے کا بناؤ، چاندی کا بناؤ، اپنے گھر میں رکھو۔ عقیدہ یہ کہتا ہے جب وہ راہب گرجا میں رہ کر حسین کے سر کی برکت سے ایمان پا سکتا ہے تو ہم حسین کے روزے سے اپنی زندگی کی ذمہ داری ضرور، یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں اسی کی وضاحت فرمائی ہے۔ آج چند کتابیں پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ کو مبلغ دین کہنے والوں، اعلیٰ حضرت کے فتاووں سے ٹکرانے کی کوشش مت کرو۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ مجھ سے کسی نے کچھ کہا ہے اس بنیاد پر فقیر بولا ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں للکار کر فقیر بولتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے فتاووں سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے چکنا چور ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت سے ٹکراؤ مت، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، روزے پر حاضر ہو کر چادر پکڑ کر کہہ دو اے میرے اعلیٰ حضرت میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا وجہ تھانے والے۔ آج صرف تھانے والوں کو للکارنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پہلے اپنی سفارش کے لیے ذریعہ بھی تو تلاش کرو۔ کہ تھانے میں پولیس اور انسپکٹر کو گالی دو گے، اس کے پاس پاور ہے، 1 منٹ میں لاک اپ کے اندر پھینک دے گا۔ پہلے سفارشی بھی تو اتنے مضبوط تیار کرو کہ اگر لاک اپ میں چلے جاؤ تو لاک اپ کے ایک آن میں دروازہ کھول کے باہر نکال اس لاک اپ سے نکالنے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ آج امام احمد رضا کو بھول گئے؟ بھولو مت، امام احمد رضا بھولنے کی چیز نہیں ہے، دوسروں کی محبت کو بھلانے کی چیز ہے، نبی سے محبت کرنے کی چیز ہے، نبی کی محبت کا مزاج دینے کی چیز ہے۔ اگر یہ نظریہ تمہارا رہے گا تو انشاءاللہ تم دونوں جہان میں کامیاب رہو۔ مگر کیا کیا جائے، باپ دادا پردادا یہ اپنے اپنے نظریات ہیں۔ آج کل بیٹے باپ بننے لگے ہیں اور باپ دادا بننے لگے ہیں، یہ اپنے اپنے نظریے کی بات ہے۔ مگر پیارے وہی رہو جو ہو، اگر باپ کے بیٹے ہو تو بیٹے بن کر رہو، دادا کے پوتے ہو تو پوتے بن کر رہو، مگر پوتے ہو کر دادا بننے کی کوشش مت کرو۔ جو بظاہر لوگ علاقوں میں دادا بن جاتے ہیں ان کی دادا گیری زیادہ دن نہیں چلتی، بلکہ چند ہی دن میں یا تو کوئی گولی سے اڑا دیتا ہے یا پھر قید خانے میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دادا مت بنو، غلام بن کر رہو، قوم کے امام بن جاؤ گے، اور جب قوم کے امام بن جاؤ گے تو زمانہ جھک کر سلام کرے گا۔ تمہاری گولی کی بنیاد پر، تمہاری لاٹھی کی بنیاد پر تم کو زمانہ سلام نہ کرے۔ اپنی زندگی کو ایسا ثابت قدم اور نیک بناؤ کہ تمہاری نیکی کو دیکھ کر لوگ سلام کریں، تمہاری اچھائی کو دیکھ کر لوگ سلام کریں، اور جب اس اچھائی کو دیکھ کر سلام کریں گے تو وہ تمہاری اپنی اچھائی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کردار مصطفیٰ ہوگا، وہ شریعت مصطفیٰ ہوگی، وہ رسول کے دیے ہوئے کردار ہوں گے جن کی روشنی میں تمہاری زندگی ثابت قدم ہوگی۔ آج محمود جان کا عرس میں اتنے لوگ کیوں آئے؟ اس لیے کہ انہوں نے کاٹھیا وار کے انداز میں زندگی کو نہیں گزارا، انہوں نے اپنی زندگی کو نبی کی شریعت کی روشنی میں گزارا، رسول سے محبت کے کردار کی روشنی میں گزارا، قرآن و حدیث کی روشنی میں گزارا۔ آج پورے کاٹھیا وار میں ایک مہک کی طرح، خوشبو کی طرح ہوا پھیل جاتی ہے، چلو چلو جام جوت پور سے بلاوا آیا ہے، مولانا محمود جان کا عرس جو آیا ہے، مولانا محمود جان کا عرس جو آیا ہے، سارے دیوانے کھینچے چلے جاتے ہیں۔ چلو اعلیٰ حضرت کا دور دور ہے، چلو اعلیٰ حضرت کے در والے سے بات کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے در کا در والا راضی ہو گیا تو امام احمد رضا راضی ہو جائیں گے، احمد رضا راضی ہو گئے تو مہریرا والے راضی ہو جائیں گے، وہ راضی ہوئے تو کالبی والے راضی ہو جائیں گے، وہ راضی ہوئے تو بغداد والے راضی ہو جائیں گے، بغداد والے راضی ہوئے تو کربلا والے راضی ہو جائیں گے، اور وہ راضی ہوئے تو مدینے کے مصطفیٰ تو راضی ہو ہی جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرما ہی دیا ہے حسین منی و انا من الحسین۔ آج مجھے یہ بتاؤ، ڈھول اور تاشے کس نے بجائے؟ کس نے بجائے بتاؤ؟ اچھا ایک بات بتائیے مجھے، اگر آپ کے باپ بھائی کا انتقال ہو جائے
اور پڑوسی اگر بینڈ باجا بجانا شروع کرے تو آپ برداشت کریں گے؟ برداشت کریں گے؟ جھگڑا پکا ہے، لڑائی ہو جائے گی نا بالکل۔ مجھے بتاؤ کربلا میں حسین اور حسین کا خانوادہ کس کے لیے؟ رسول اللہ کی امت اور رسول کے دین کے لیے قربان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آج ہم اپنی غیرت کو للکارو اے سنیو، حسین کی شہادت اور پھر ڈھول باجے گاجے، اللہ اکبر۔ حسین کی شہادت آئے تو تم کیسے ہو تش ہے تمہاری زندگی پر؟ حسین کا نام آئے اور تمہارے آنکھوں میں آنسو نہ آئے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو سچا حسینی ہوگا اور جس کے دل میں سچی رسول اللہ کی محبت ہوگی، وہ حسین کے نام پر بینڈ باجے نہیں بجائے گا، بلکہ حسین کے نام پر آنسو بہائے گا، حسین کے نام پر سبیل بانٹے گا، حسین کے نام پر امام حسین کا ذکر کرے گا اور کہے گا یا آقا حسین، آپ اپنے اچھوں کے صدقے میں اپنے نانا کی بارگاہ میں ہم غلاموں کی فریاد کو پہنچا دیجیے۔ یہ نظریہ ہوگا۔ آج اس سے غلط نظریے کی سپورٹ کرنے والوں، یہ غلط نظریات ہم ہرگز نہیں قبول کریں گے، نہ میرے اعلیٰ حضرت نے قبول کیا ہے، نہ ہم قبول کریں گے۔ اور اس خبر کو جس کو جہاں تک پہنچانا ہو پہنچا دیں۔ ہم ڈرنے دبنے والے ہیں ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب کوئی کچھ بولتا نہیں، انہی کو پتہ نہیں کون سا دماغ میں خبط رہتا ہے، یہی بولتے ہیں، سب کا رد کرتے ہیں۔ مجھے اسی لیے تیار ہی کیا گیا، جس پہ کوئی نہ بولے اسی پر تم بولو۔ وہی ہمارے گھر کی بات ہے، جو مہمان آئے جو کیا انہوں نے کر دیا، باقی جو کام بچے گا وہ کیا پڑوس کے لوگ کریں گے آ کے؟ ارے ہمارے گھر کی بات ہے، جو کچھ رہ گیا وہ تو ہمیں کرنا ہی ہوگا۔ مقررین آئے، ان کی جو ذمہ داری تھی، جس نے جس کو بولنا تھا، جو کچھ بولنا تھا بول کر گئے۔ اب جو بچا کچا ہے آپ کہیں گے کیا لے کے جائیں گے؟ جو بچا ہے وہ سب کچھ آپ کو ہی دیا جائے گا نا، تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں جو بولنا تھا بول دیا۔ اس پر نہ کچھ مقبول صاحب کہہ سکتے نہ ولایت صاحب کچھ کہتے، ان کا ہے کیا؟ ان کا ہے کیا؟ اور محمود جان کا ہے، محمود جان ہمارے اور محمود جان کا، محمود جان ہمارے، ان کا کیا ہے بیچ میں؟ بس اتنا ہی تو ہے کہ ان کا خون ان کی رگوں میں ہے، اس لیے ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے لوگوں اپنے نظریات کو بہترین کرو، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو، نبی کی شریعت جو تمہیں بتائے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارو، کسی کے کہنے پر عمل مت کرو۔ اعلیٰ حضرت نے، ہمارے مرکز نے، تاج الشریعہ نے، قاضی القضات فی الہند نے جو ہمیں بتایا، یا نائب قاضی القضات فی الہند حضور محدث کبیر جو بتائے، یا آپ کے قاضی گجرات سید سلیم باپو صاحب اگر آپ تک کوئی خبر پہنچائے تو ان کی بات پر لبیک کہیے۔ ان کا کہنا ہم لوگوں کا کہنا ہے، جو ہم نے کہا وہ یہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تاج الشریعہ کا کہنا ہے، ان کو قاضی ہم نے نہیں بنایا ہے بلکہ تاج الشریعہ نے بنایا ہے۔ اگر آپ تاج الشریعہ کو، کتنے لوگ مانتے ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، مانتے ہو نا؟ تو اگر آپ تاج الشریعہ کو مانتے ہیں تو انہوں نے انہیں قاضی گجرات بنایا، تو آپ دوسرے کے فیصلے پر عمل مت کریں، اپنے مرکز کے قاضی کے بنائے ہوئے قاضی کی بات پر عمل کریں، ہے نا؟ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ سے گفتگو ہوگی۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں شہریار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں
خوں سلام نو بہار جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رنگا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رنگا اس جبین سعادت تیرا ہوں سلام اس جبین کربلا کی زمین اور امام حسین کربلا کی زمین اور امام حسین ہو شہید محبت تیرا کھوں سلام ہو شہید محبت تیرا کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت تیرا ہوں سلام سیدی اعلی کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت تیرا کھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نورا من نور اللہ الفاتحہ مولا تعالیٰ عرس رضوی محمودی کے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائبین وارثین اور ان کے خاندان کے شہزادوں نے جو اس ذمہ دار منبر سے دین کا سنیت کا دنیا اور آخرت کی بہتری و کامیابی کا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت صاحب عرس علامہ الشاہ مفتی محمود جان صاحب قبلہ علیہ رحمہ کہ عرس سراپا قدس کی برکتوں سے اے اللہ ہم سب کو حظ وافر عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہم کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کے احکام فرض و واجب اور سنتوں پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو اس اجلاس میں اپنی جائز مرادیں اور حاجتیں دل میں رکھتے ہیں، سرکار بغداد قطب البلاد کے صدقے میں، خواجہ اجمیر کے صدقے میں، کالپی شریف کے مشائخین اور تاجداروں کے صدقے میں، مارے حرا مقدسہ کے مشائخین کے صدقے میں، امام اہل سنت مجدد اعظم اسلام کے صدقے میں، حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند کے صدقے میں اور صاحب عرس کے صدقے میں سب کی جائز مرادوں اور حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی عطا فرما۔
قرض کے بوجھ پہ دبے ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جوان بچیاں بچے ہیں رشتہ نہیں، موافق اور اچھا رشتہ عطا فرما۔ مولا ہمارے اہل سنت والجماعت کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ خانوادہ محمودی کے ایک فرد افریقہ میں رہتے ہیں جناب الحاج عسکری صاحب، ان کی ایک بچی ایک حادثے میں انتقال کر گئی، مسمات عروہ۔ اللہ تعالیٰ قری کے رحمت فرمائے اور اللہ اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، اور اللہ والدین کو رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات دیکھیے حضور شہزادہ عالی وقار پیر طریقت ادب